کراچی کی بندرگاہ سے نزدیک کماڑی میں پراسرار زہریلی گیس سے اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پورے معاملے کی پراسراریت میں بھی پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران مہلک گیس کی وجہ سے سرکاری طور پر ہمیں بتایا گیا 14 اموات ہو چکی ہیں اور کماڑی کے علاقے مسان روڈ، ریلوے کالونی، جیکسن مارکیٹ اور اس سے ملحقہ آبادیوں میں اس پراسرار زہریلی گیس کی فضا میں پھیلنے کا سلسلہ جو اتوار کو شروع ہوا تھا اس کے اثرات آج بھی جاری تھے۔ ضیاء الدین ہاسپٹل میں 9 افراد، سول ہاسپٹل اور کتیانہ میمن ہاسپٹل میں 2 اور برہنی ہسپتال میں 1 شخص زہریلی گیس سے متاثر ہو کے جاں بحق ہوا ہے، جبکہ طبیعت بگڑنے سے ہسپتالوں میں پہنچنے والے متاثرین کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ گلوبل انوائرمنٹل لیب کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی بندرگاہ کے آس پاس علاقوں میں خصوصاً کماڑی کی فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ سے حد جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے۔ اس گیس کی زیادہ سے زیادہ فضا میں مقدار 120 یونٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن کماڑی کے علاقے میں یہ مقدار 1420 یونٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، بہرحال یہ ایک متعلقہ چیز سامنے آئی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ متاثرہ علاقوں میں اسکول اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں آج حاضری بھی کم تھی۔ پی ایس او نے اپنے کماڑی کے اسٹوریج ٹرمینل کو عارضی طور پر بند کیا ہے اور کسٹم ہاؤس کل تھوڑی دیر کے لیے بھی بند کیا گیا تھا، آج بھی وہاں سناٹا تھا۔ کراچی بندرگاہ کے قریبی علاقے کھرادر، میٹھا در، لیاری اور دیگر آبادیوں میں متاثرہ افراد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو سانس لینے میں دشواری تھی اور جیسے چوکنگ سینسیشن ہو رہا ہو، بریتھلیسنس ہو رہی تھی ان کو، اور سب کو آکسیجن دیا گیا۔ ہاؤیور آکسیجن سیچوریشن سب لوگوں کا ٹھیک ہی تھا مورلیس، سوائے ایک پیشنٹ کے جن کو کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑا ہے ہمیں۔ سب ایک ہی علاقے سے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاز آف کنسرن ہے بہت، اس لیے کہ ایک ہی پرٹیکولر علاقے میں یہ کام نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ ضرور ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ ایریا۔ اور سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایویکویٹ کریں اس جگہ سے اور سیفر جگہ میں پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایکسرسائز کریں کہ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ خبریں بھی آئیں کہ وزیر اعظم مراد علی شاہ نے متاثرہ علاقوں کو خالی کرا کے رہائشیوں کو شادی ہالز میں منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کماڑی کے علاقے مکین جو علاقے کے لوگ ہیں وہ یقیناً ایک تشویش اور خوف ہراس کی فضا میں رہ رہے ہیں اور جس کا وہ برملا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ رات ہوتی ہے، اچانک جو ہے نا دھواں، دھول، مٹی یہ اڑنے لگ جاتی ہے، اور جن کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے تو پھر یہ زیادہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، ان کے پھر سانس بند ہو جانے لگ جاتے ہیں۔ بری حالت ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیا چیز ہے، کیا ایسی چیز ہے جو انسان مر رہے ہیں، نہیں مرنے چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہی، لیکن ہماری کالونی کے اندر لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کے پی ٹی چیئرمین جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، علی زیدی صاحب جو ہے ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں تو الٹی سیدھے بیانات دے رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹلی جو نا غلطی نہیں کی ہے انہوں نے، وہ جاز یہاں لگایا جو شہری آبادی سے دور لگایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ میں خود سیمین ہوں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا۔ کچھ بھی نہیں پتا، بس ایسا ہوتا ہے کہ سانس رکتی ہے اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، گلا جلتا ہے، ناک میں جلن ہوتی ہے۔ 2 دن سے شام میں پرابلم ہو رہا تھا، آج صبح سے ہی جو ہے نا وہ آنکھیں بھی جل رہی ہیں۔ اب یہ عوام کو کوئی تو بتائے کہ مسئلہ اصل آ کہاں سے رہا ہے، وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کیا۔ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہمارے یہاں لوگ۔ پورٹ میں ایک کیجویلٹیز نہیں ہوئی، کوئی بندہ بے ہوش نہیں ہوا۔ بھائی پورٹ سے اگر فضا اٹھے گی تو علاقے بھی آئے گی اور علاقے میں لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ وہ لال مرچ مسالے تو نہیں ہے جو علی زیدی جو ہے نا اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، یہ کیمیکل ہے بھائی، اور پری پلاننگ کے تحت پھینکا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے گیس آئی کہاں سے اور کیا ہو کیا رہا ہے۔ جو دل کے مریض ہو تو رہ نہیں پا رہا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بس گلے میں جیسے جلن جیسے ہوتی ہے اور دم گھٹتا ہے۔ یہ سارا چائنا پورٹ کا جو ہے نا وہ کیمیکل کا مسئلہ ہے نا، یہ گیس آ رہا ہے سارا ہے، ابھی بھی ہوا کے اندر ہے۔ جب گھر میں جاؤ پنکھے چالو کرو سانس بند ہوتا ہے، آنکھیں جلنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پوری صورتحال 2 روز سے جاری ہے اور اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اب تک کوئی سرکاری ادارہ اس گیس کے پھیلاؤ کی وجوہات معلوم نہیں کر سکا ہے اور یہ گیس کیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو چکی ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر وفاق اور سندھ حکومت کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نت نئے قسم کے اپنے تئیں انکشافات کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس بار کو گہری گیس پھیلنے کی بات رک گئی تھی، لیکن ایک بار پھر گیس کا اخراج شروع ہوا ہے جس کی وجوہات جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا یہ گیا کہ جی ون آف ایونٹ ہے اور ہو گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی 24 گھنٹے میں جب دوسری بار ہوا تو بہت زیادہ الارمز ریز ہوئے۔ اس وقت سندھ حکومت
اس کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، NDMA، یہ سب مل کے، سپارکو، ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور یہ سب مل کے اسیس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے، کچھ ان کو کلوز ہیں یا کچھ طرف جا رہے ہیں، لیکن میں ایڈوانس میں کہہ دوں کچھ، اس لیے کہ مجھے بھی ابھی پکا نہیں ہے خبر کیا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جو ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے. انوائرمنٹ تو کراچی شہر میں جتنی اچھی ہے جتنی بری ہے پوری کراچی میں. یہ لوکلائز اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ادھر ضرور کوئی لوکل ایشو ہے اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جب سب ایجنسی ساتھ ہوں گی اور سب لوگ ساتھ ہوں گے تو ضرور نکال لیں گے کہ یہ کہاں تک. کل کراچی پورٹرز کا دعویٰ تھا کہ جہازوں سے آئل یا کیمیائی مادے سنبھالنے کا وقت جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. چیئرمین KPT ریئر ایڈمرل جمیل اختر نے کل اخبارات کو، میڈیا کو بتایا تھا کہ گیس کے اخراج کے وقت کروڈ آئل اور سویابین کے جہاز بندرگاہ سے ضرور آف لوڈ ہو رہے تھے، لیکن اگر کسی جہاز سے گیس اخراج کا واقعہ رونما ہوتا تو سب سے پہلے جہاز پر کام کرنے والا عملہ متاثر ہوتا. اس کا نفی عام لوگ بھی کر رہے ہیں بیچارے، جو کہ جن کی اتنی معلومات نہیں ہے کہ جہاں سے چیز اخراج ہو رہی ہے وہ فضا میں پھیل رہی ہے تو اس جگہ پہ وہ متاثر نہیں کر رہی، لیکن جہاں وہ جو گیس ہے یا وہ جو مادہ ہے وہ فضا جہاں پہ اس کو لے جا رہی ہے، ہوا اس کو جہاں لے جا رہی ہے، متاثرین تو وہاں پر ہے. یہ بات چیئرمین KPT کو شاید نہیں پتہ تھی. یہ کل رات جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس وقت ہمارے 2 شپس لگے ہوئے تھے، کیمیکل اور جو آئل کی پیئرز ہیں وہاں پہ. ایک MV کوئٹہ تھا جو کہ کروڈ آئل لے کے آتا ہے، اور جو ایک شپ تھا جس کے اندر بیس آئل تھا. ایک برتھ نمبر 11-12 کے اوپر ایک سویابین کا شپ تھا. یہ شپ جو ہے یہ ڈائریکٹ USA سے آیا ہے، اور وہ جو آپ کو گرد اور وہ دھواں ٹائپ کی چیز نظر آ رہی ہے وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس ڈسٹ کی ہے. سویابین کے اس جہاز کے اوپر گیس کا تو سوال ہی نہیں پیدا. آئل انسٹالیشن ایریا ایک رہتا ہے جہاں پہ کیمیکل کے اور آئل کے ٹینکس ہیں. کل سے لے کے ابھی تک کم از کم میری اطلاع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آئل انسٹالیشن ایریا کے اندر کوئی ایفیکٹ ہوا ہو اس گیس یا اس کیمیکل سے. اگر پورٹ میں کسی وجہ سے کوئی گیس کا اخراج ہوتا یا اس کیمیکل کا اخراج ہوتا تو سب سے پہلے تو افیکٹیز کون ہوتے؟ جو پورٹ کے اس رسپیکٹو جگہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کچھ ہونا تھا. دوسری جانب سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈروجن سلفائڈ کی مقدار معمول سے کہیں زیادہ پائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلوے کالونی سے ملحق ریلوے سٹوریج یارڈ ہے، آئل سٹوریج یارڈ ہے، اور آئل سٹوریج یارڈ میں پیٹرول سے بھرے ان لوڈ جہاز جو ہیں وہ ان لوڈ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ قیاس ہے EPA کا، یعنی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیس کا اخراج آئل سٹوریج یونٹ سے ہوا ہو. آج سندھ حکومت کے اجلاس میں کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ابھی زہریلی گیس سے متاثرہ افراد کے نمونے لیبارٹریز میں معائنے کے لیے جا چکے ہیں. مرنے والوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنا باقی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ زہریلی گیس کا اخراج کہاں سے ہوا. لیکن انہوں نے ایک ایجوکیٹڈ رائے سندھ کابینہ کے سامنے پیش کری. کمشنر کراچی افتخار شلوانی: جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کے سیمپلز لیے گئے، ان کے بلڈ سیمپلز ہیں، ان کے یورین سیمپلز ہیں. جو ہمارے ڈیتھس ہوئی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ابھی آنی ہیں، وہ ایٹ لیسٹ 72 آورز اس میں لگتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر یہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ ہے یا پھر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے یا میتھائل برومائڈ ہے یا پھر کوئی بھی چیز ہے. جب تک ہمیں کنکلوسیولی پتہ نہیں چلے کہ یہ کس کیمیکل کمپاؤنڈ یا کیمیکل گیس سے یہ اموات ہوئی ہیں، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے سب سے نامور سائنسدان، عالمی شہرت یافتہ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان، وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑا عالمی اعزاز حاصل کیا آپ سے چند ہفتے قبل، جب بیجنگ میں چین کی حکومت نے دنیا کے 10 سائنسدانوں کو منتخب کیا ایک بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے، جو چین کا سب سے بڑا سائنسی ایوارڈ ہوتا ہے. اس میں محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان کو شامل کیا گیا، جو کہ اسلامی دنیا سے پہلی شخصیت ہے جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اور یہ اعزاز ڈاکٹر صاحب کو خود صدر جی جن پنگ نے دیا تھا.
گریٹ پیپلز ہال کی ایک بہت بڑی سیریمنی تھی جس میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو بہت مبارک ہو خاص طور پہ یہ جو ایک تازہ آپ کے لیے ایک اور بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز دلوایا، عالمی اعزاز ہے۔ یہ جو معمہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اس لیول کی سمجھ بوجھ ہے ان تمام معاملات کی جیسے کہ آپ کی ہے، آپ نے بنیاد رکھی ہے HEG ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے فار کیمیکل سائنسز، اور یہ تمام کیا آپ کو لگ کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اندازہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سیمپلز کل رات کو کوئی 1:30 بجے کمشنر آف کراچی نے HEG ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں بھیجے، اور اس انویسٹیگیشن کو پروفیسر اقبال چودھری جو کہ ڈائریکٹر ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، بہت ٹاپ کے سائنسدان ہیں پاکستان کے اور پوری ٹیم ان کی، اور آج دن میں ہم اینالائز کرتے رہے اور ہم نے لٹریچر بھی سرچ کیا۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیمپلز آئے ان میں بائیو مارکر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بہت زبردست الرجک ریاکشنز ہوئی ہیں ان کے اندر، الرجی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم نے لٹریچر دیکھا، اور لٹریچر دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس قسم کے واقعات دنیا کے کئی ممالک میں اور کئی شہروں میں ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1981 اور 1987 کے درمیان 6 ایپیڈیمکس ہوئے تھے اسی طرح کے، جس میں 20 اموات ہوئی تھیں بارسلونا میں، اسپین میں، اور تقریباً 958 لوگ ہاسپٹلائز ہوئے تھے، اور بہت اکثر ان میں سے ICU میں چلے گئے تھے۔ یہی واقعات نیپلز میں اٹلی میں ہوئے ہیں، اور یہی واقعات نیو اورلینز USA میں اور فرانس میں ہوئے ہیں، اور ان سب میں ایک چیز جو مشترک تھی وہ سویا بین تھی۔ سویا بین کے اندر ایک ڈسٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جیسے پولن ہوتی ہے، جیسے آپ الرجی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح سویا بین کے اندر بھی اس قسم کے مرکبات ہوتے ہیں جس کو الرجنز کہلاتے ہیں، ایئرو الرجنز، جو سخت الرجیز کاز کرتے ہیں، اور یہ اگر ہوا میں پھیل جائیں تو اس سے بہت بڑے علاقے میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اموات بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ہوئی ہیں دنیا میں، یہ پچھلے 30 سال میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور ہم نے جب تحقیق کی تو یہ جو نکالا جاتا ہے کنٹینر سے، تو اس کو کلوزڈ کنٹینرز کر کے نکالا جاتا ہے، ٹیوبز بنا کے، تاکہ اس کو ہوا سے ایکسپوز نہ ہو اور یہ دوسری پاپولیشنز کے پاس نہ جائے۔ ابھی ہر ایک کوئی متاثر نہیں ہوتا، کچھ لوگ جو ہیں کسی چیز سے الرجک ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے۔ وہاں پہ جو لوگ اکثر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ جب یہ پھیلتا ہے دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، یہ جو الرجک مٹیریل ہے، تو اس میں بہت سے لوگ جن کو ایستھما ہوتا ہے یا کمزور ہوتے ہیں، تو یہ جو اس کی گرد ہوتی ہے، یہ جو سویا بین کی گرد ہوتی ہے، یہ فضا میں پھیلتی ہے، ہوا اس کو لے جاتی ہے، اس شخص کو ہٹ کرتی ہے جو کہ اس سے الرجک ہو، اور اسی لیے ہر آدمی متاثر نہیں ہوتا، لیکن جو زیادہ الرجک ہوگا وہ اس کو متاثر کرے گا۔ اس میں کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی جیسے کہ تمام لوگ بتا رہے ہیں۔ جی نہیں، کوئی اسمیل نہیں ہوتی۔ ہائیڈروجن سلفائڈ وغیرہ میں تو اسمیل ہوتی ہے، وہ فوراً پہچان لی جاتی ہے، لیکن اس میں اسمیل نہیں ہوتی، اور یہ ہم 90% یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ ابھی 100% شیور نہیں ہے، فردر انالیسس کر رہے ہیں۔ پریلیمنری رپورٹ آج دوپہر کو کمشنر آف کراچی کو بھجوا دی گئی ہے، اور ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو جہاز ہے اس کو فوری طور پہ کراچی سے کم از کم 10 میل دور کر دیا جائے، تاکہ اس سے جو کچھ چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں وہ کراچی کو متاثر نہ کریں، اور فیوچر میں جو طریقہ کار ہوتا ہے بین الاقوامی اس کو سویا بین کو آف لوڈنگ کا، وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ سب سارے ڈیٹا موجود ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی، وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ کھلی فضا میں کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا بیان فرمائیے کہ دنیا میں جب اس قسم کا کارگو آتا ہے جس میں سویا بین آ رہا ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ اس کارگو کے لیے سب سے پہلے تو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کو نکالنے کا، جس میں اوپن کنٹینر کو کھول کر کھولا نہیں نکالتے، بلکہ اس کو کور کر کے ٹیوبز بڑے ڈال کر اور اندر انٹرنلی اس کو نکالا جاتا ہے، تاکہ اوپنلی فضا کے اندر نہ جائے، اور اس کے اندر خاص جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی خاص ماسک اور سوٹس پہننے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی ایکسپوز نہ ہو اس سے۔ اور یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جس کے بارے میں بہت لٹریچر موجود ہے۔ اتفاق سے پاکستان میں سویابین پہلے بھی آتا رہا ہوگا، لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کیونکہ اس میں کانٹینٹ اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی پہلے۔ اس کنٹینر میں اتفاق سے جو الرجک مٹیریلز ہیں ہمارے خیال سے اس کی کانٹینٹ زیادہ تھی، لیکن تو اس لیے ہم یہ 90% ایکوریسی سے ہمارا خیال ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال چودھری اس پہ فردر تحقیق کر رہے ہیں اور کل تک فائنل رپورٹ انشاءاللہ بھجوا دیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کا کیا جواب ہے کہ جو لوگ ڈاک لیبر جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے اس کارگو کو،
اگر ان کی کوئی بڑی تعداد اس سے متاثر نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ تر جو ڈاک لیبر ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ زیادہ تر ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو لیکن انٹینسٹی نہ ہو، لیکن انٹینسٹی اتنی نہیں ہو کہ وہ اس کا اتنا سیریس افیکٹ ہو، کیونکہ جیسے کہ الرجک ریئیکشنز ہر ایک کو ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ کو پولن سے الرجی ہے، کسی اور کو نہیں ہے، حالانکہ ایکسپوجر دونوں کو اتنا ہو رہا ہے، تو ہر ایک ہم جینیٹکلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ماحول کے حساب سے ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں یہی پایا گیا ہے کہ جو ورکرز ہیں اکثر ان پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ پھیل جاتا ہے تو جو لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے اور جو ان مرکبات سے الرجک ہوتے ہیں، جو ایرو الرجن سے، ان کے اوپر یہ اثر کرتا ہے. تو ابھی فوری ضرورت تو یہ ہے کہ یہ کارگو جو ہے یہ شہر سے، یہ پورٹ سے دور لے جایا جائے، جو کہ آپ لوگوں نے فوری طور پہ ریکمنڈ کیا ہے. جی بالکل دور لے جایا جائے. دوسرے اس کو نکالنا ہو تو پھر اس کے لیے وہی احتیاطی کی تدابیر اختیار کی جائیں. جو لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں ان کو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اینٹی الرجک کمپاؤنڈز دیں، کیونکہ اس سے وہی اس کا سب سے بہتر ازالہ ہوگا اس کا، تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو انیشل اپنا یہ انالیسس کیا تھا، کل ہمارے پروگرام میں تھے وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی صاحب، ان کا جو خیال تھا یا جو ان کو کے پی ٹی کے چیئرمین نے بتایا ہوگا یا جو کے پی ٹی کی ایک مسلمہ رائے تھی، ایک تو یہ تھی کہ پورٹ سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے جس قیاس کا اظہار کیا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ پھر آپ اس پہ ایک ایجوکیٹڈ رائے دے سکیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری گیم، پتہ نہیں کون سا کنٹینر آ گیا یہ، اور پورٹ سے کوئی جہاز کو کنٹینر پھٹ گیا تو گیس نکل گئی اور کیا ہو گیا. جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ پورٹ پہ نہیں ہوا. اگر آپ کماڑی کی طرف جا رہے ہیں، پورٹ آپ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک آتی جگہ اس کا نام ہے جیکسن مارکیٹ. جیکسن مارکیٹ کے پیچھے ریلوے کالونی کہلاتی ہے، اور ریلوے کالونی کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. پورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ نیریٹو کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چھپانے کی حقائق کوشش کر رہا ہے. اس کی ایکسپرٹیز ایک ادارے کے پاس ہے جو پاکستان نیوی میں ہے، جو کہ بایولوجیکل کیمیکل ڈپارٹمنٹ، ڈیمیج کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو میں نے کل مدعو کیا، ان کی ایک رپورٹ آنے دیجئے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ایکچوئل ہوا کیا. اگر آپ چاہتے ہیں میں اسپیکولیٹ کر دوں تو میں بڑی اچھی اسپیکولیشن کر سکتا ہوں. H2S ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ بنتی گٹر کے اندر ہے، یہ ہوتی کنڈنس گیس، اس کی بنتی ہی گٹر کے اندر ہے. یہ سڑے ہوئے انڈوں کی طرح اس کی بو ہوتی ہے، اور اگر یہ زیادہ دمے کے پیشنٹ، ایزما کے پیشنٹ جب اس کو اگر وہ اس کے کانٹیکٹ میں آ جائیں اور انہیل کر لیں تو ایزما ان کو ہو جاتا ہے، ان کو بریدنگ میں پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، ظاہر ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنی کوئی اسمیل نہیں آئی ہے وہاں پہ، لیکن بہرحال اینی ویز یہ ایک ویو ضرور ہے. جی علی زیدی صاحب جو ہیں جو کہہ رہے تھے وہ ایک حد تک درست ہے، کیونکہ جو انفارمیشن ان کو دی گئی مختلف سورسز سے، لیکن ہائیڈروجن سلفائڈ یقیناً یہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہائیڈروجن سلفائڈ جو ہے اس کی تو بو فوراً پہچان لی جاتی ہے، پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے. یہ جو چیز ہے اس میں بو نہیں ہے. تو یہ جو ہے جہاں تک میری رائے ہے وہ یہی الرجنس کا معاملہ ہے، جو کہ دنیا میں کئی جگہ ثابت ہو چکا ہے اور جو سویا بین سے ہی منسلک ہے، اور جس سے بہت ساری اموات بارسلونا میں اور دوسرے جگہوں پہ ہو چکی ہیں. اور ہم انشاءاللہ کل تک 100% یقین سے رپورٹ دے دیں گے کہ اس کی ہمارے نظریے میں کیا وجہ ہے. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا سویا بین ڈسٹ، ٹاپ سسپیکٹ ہے، اس کی ڈسٹ ہوتی ہے، اسمیل ہوتی نہیں ہے، پورٹ سے اڑ کے جہاں جہاں پہنچے گی یہ ڈسٹ تو جتنے بھی قرب کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ اس سے متاثر ہوئے. وہ لوگ جو کہ ایکسپوزڈ ہیں اس الرجن سے، جو کہ ہر آدمی کو ہر چیز سے الرجی نہیں ہوتی، لیکن جن کو ہے وہ، اور جن کی زیادہ کم ریزسٹنس ہے ان بیچارے اتنے شدید بیمار ہوئے، اس لیے 14 اموات بھی ہو گئی. لیکن اس قسم کے اور کتنے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں یا مٹیریل ہو سکتے ہیں یا سبسٹنس ہو سکتے ہیں جو کہ بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس طرح کے علاقوں میں. جی یہ اس کے علاوہ تقریباً 10 ایسے مرکبات ہیں جو کہ لسٹڈ ہیں، جس میں پیسٹیسائڈز ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں، فاسفورس کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں اور دوسرے مرکبات ہیں جن سے بہت احتیاط برتنی چاہیے، جو صنعتیں استعمال کرتی ہیں. عام طور پہ بڑے تعداد میں پاکستان امپورٹ کرتا ہے ان کو، یا تو فرٹیلائزر کے فارم کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے. تو ان کی ان لوڈنگ میں اور ان کو جو ٹرانسپورٹیشن میں ان کو خاص کنٹرول طریقے سے کرنا چاہیے. ان کے جو ورکرز جو استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے ماسک وغیرہ پہن کے کرنا چاہیے. تو ان کی لسٹ بین الاقوامی طور پہ موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور جب یہ آیا کریں تو ان کی ان لوڈنگ میں وہ احتیاط کریں جو کہ انٹرنیشنلی پرسکرائبڈ
ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ تو بڑی ایک خطرناک بات ہے، یہ سویابین کی ڈسٹ ہے اور یہ اتنی لیتھل ہے، یہ اس طرح تو کوئی دشمن جو ہے وہ سبورژن کرنا چاہے، کوئی آج کل کے زمانے میں یہ کیمیائی جو معاملات ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، تو اس کا تو ایک نیشنل سیکیورٹی اینگل بھی ہے، اس کو تو اس لحاظ سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اسی لیے پاکستان کا پہلا وائرس ریسرچ کا سینٹر کراچی یونیورسٹی میں ہم قائم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز جو سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے وہ وائرس سے پروٹیکشن۔ خدا نہ خواستہ یہاں ایسے زہریلے وائرسز چھوڑ دیے جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وائرس کا سٹرکچر کیا ہے، ویکسین کس طرح بنائی جائے، اور جب تک آپ ویکسین میں آپ نے دیکھا کہ جو کورونا وائرس کے کیا نتیجے میں پورا چائنا فریز ہو گیا ہے، تو ہم تو تیار ہی نہیں ہے اس قسم کے کام کے لیے۔ اسی طرح دوسری جو ٹاکسک چیزیں ہیں جو آتی ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس وہ سارے آلات بھی ہونے چاہیے اور ٹرینڈ افراد بھی ہونے چاہیے جو اس کو سمجھتے ہوں اور ماہرانہ رائے دے سکیں اور اس کے لیے فوراً ایکشن لے سکیں۔ تو کم از کم یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، جو پاکستان کا سب سے بڑا کیمیائی اور بایولوجیکل سائنسز کا ادارہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے، لیکن اس طرح کے اور بھی ملک میں ہمارے پاس ادارے ہونے چاہیے جو کہ مختلف طریقے سے ہم اس طرح کے سیکیورٹی ایسپیکٹ کو ہینڈل کر سکیں۔ اور پھر یہ جو پورٹ اتھارٹیز ہیں، دیکھیں نا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیئرمین کے پی ٹی ہوں یا خیر منسٹر تو کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس ایشو سے آگاہ ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویابین کا کارگو آیا ہے، سویابین کا کارگو انلوڈ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سویابین کی ڈسٹ جو ہے اس نے دنیا میں پچھلے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پچھلے 30-40 سال میں درجنوں اموات ہو چکی ہیں، اور ایسے مختلف ایونٹس ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور ویسٹ میں، امریکہ میں، آپ نے بتایا آسٹریلیا میں، دوسری جگہوں پر، تو یہ اس کے لیے تو حد درجہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے جو پرائم منسٹر نے ایک نالج اکانومی ٹاسک فورس بنایا ہے جس کے وہ خود چیئرمین ہیں، میں وائس چیئرمین ہوں، اور 5-6 فیڈرل منسٹرز بھی ممبر ہیں اس میں۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم تیار کریں ہر لحاظ سے، ایک تو ہم اکنامک طور پہ مضبوط ہوں، دوسرے جو تھریٹس ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے، چاہے وہ ہیکنگ ہے، چاہے وہ وائرسز کی جو تھریٹ ہے، اس سے اپنا صحیح دفاع کر سکیں۔ تو یہ جو ہے اس پر بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جس کے دو دھاری تلوار ہے، کل اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بہت نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس فیلڈ میں بھی پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو بہت سارے پہلو ہیں جس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان، عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ہیں، خاص طور پہ کیمیکلز اور یہ تمام معاملات کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ چین نے دنیا کے 10 ٹاپ سائنٹسٹ کا انتخاب کیا اپنا سب سے بڑا سائنسی ایوارڈ دینے کے لیے، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان کو اس میں شامل کیا۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان یہ کہتے ہیں ان کا انسٹیٹیوٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ، اور خاص طور پہ کیمسٹری کے لحاظ سے، اور دنیا کا عالمی شہرت یافتہ HEG، اس کا بھی یہ خیال ہے 90% کی یہ جو معاملہ ہوا ہے کراچی کی پورٹ پہ، یہ دراصل وہ سویابین کا کارگو ہے جو کہ انلوڈ کیا جاتا ہے، اس کی جو ڈسٹ ہے اس کے دنیا میں درجنوں واقعات ہو چکے ہیں کہ اگر وہ ڈسٹ اڑے اور جہاں جہاں وہاں پھیلے، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس میں الرجنز ہوتے ہیں، جن کو الرجی ہوتی ہے وہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا میں مختلف واقعات ہیں جن کا براہ راست تعلق سویابین ڈسٹ سے ہے، اور یہی وجہ لگتی ہے اس پورے واقعے کی، اور یہ معمہ جو ہے یہ پاکستان کے سائنسداں اب بالکل سلجھا چکے ہیں، سلجھانے کے قریب ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے